اللہ رب العزت نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور تمہارے پروردگار نے یہ حکم دیا ہے، فیصلہ فرما دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ تم صرف اسی ہی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ بڑھاپے میں ان میں سے کوئی ایک یا دونوں تمہیں مل جائیں، فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما، تو تم انہیں کلمہ اف تک بھی نہ کہو اور نہ تم ان کو جھڑکو۔ وقل لہما قولا کریما، اور ان سے شفقت بھری بات میں شفقت سے بات کرو، گفتگو کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور ان کے لیے عاجزی کے بازو پھیلا دو، من الرحمہ، رحمت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور یہ بھی اللہ سے دعا کرو کہ اے پروردگار ان پر رحم فرما جس طرح سے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا۔ ان آیات طیبات میں خالق کائنات نے اپنی عبادت کا ذکر کیا ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ ہی کی ہے، اور اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے اپنے والدین سے حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم دیا ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے کہ بالعموم اللہ رب العزت جب بندگی کا حکم دیتا ہے تو اس میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات اس کا ذکر ہوتا ہے، بلکہ اپنی توحید کا بھی اگر ذکر ہوتا ہے تو اس میں بھی کل کے لفظ کے ساتھ اللہ رب العزت اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ذکر فرماتا ہے کہ کل هو اللہ احد۔ لیکن یہاں پر خالق و مالک نے اپنی بندگی کا ذکر کیا ہے اور پھر متصل والدین کا ذکر کیا ہے اور ان سے حسن سلوک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یعنی اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ خالق و مالک چونکہ وہ تخلیق کے مراحل جانتا بھی ہے اور اسی کے ذریعے سے ہوتے ہیں، اور انسان کی تخلیق جو ہے یہ اس میں اللہ رب العزت ہی کی، باقی تو ساری چیزیں یوں تو اللہ تعالیٰ ہی کرنے والا ہے، لیکن وہ مسبب الاسباب ہے۔ لیکن انسان کی جو تخلیق ہے یا اس دنیا کے اندر آنا ہے، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کا تو معاملہ منفرد ہے، لیکن باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں بالخصوص بطور انسان، تو اللہ رب العزت نے آواز اس کی ذرا سے اللہ رب العزت نے انسان کی تخلیق فرمائی ہے، لیکن اس کے اندر جو سب سے بڑا ذریعہ بنتا ہے وہ والدین ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خالق و مالک نے پہلے اپنا ذکر کیا ہے کہ خالق رب ہے، خالق پروردگار ہے، لیکن انسانیت کے وجود کے لیے اور اس کی آگے نسل کو بڑھانے کے لیے والدین اس کا ذریعہ ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے جہاں اپنی بندگی اور عبادت کا ذکر کیا ہے، وہاں ساتھ ہی جن کی وجہ سے انسان اس دنیا کے اندر آتا ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کا اللہ پاک نے حکم دیا ہے۔ اب
اللہ رب العزت وحدہ لا شریک ہے، اکیلا ہے، اور یہی توحید ہے جسے ہم بڑے شد و مد سے بیان بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ لیکن والدین کے اندر، والدین بھی ایک اعتبار سے ایسی وحدت اور یکتائی ہے کہ ان کی صفات کے اندر بھی ایسی یکتائی پائی جاتی ہے کہ جس طرح خالق و مالک خالق ہونے کے اندر یکتا ہے، ایسے ہی ہر انسان کے لیے اس کی والدہ وہ یکتا ہے، وہ ایک ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور درجہ اور مقام نہیں رکھ سکتی۔ جیسے والدہ یکتا ہے، ایسے ہی اس کا والد بھی یکتا ہے، اس کا درجہ اور مقام اور کوئی نہیں لے سکتا۔ ہزار دوستانہ ہو، ہزار یارانے ہوں، ہزاروں ایک دوسرے کے ساتھ مرنے اور جینے کی آدمی قسمیں کھائے، اگر ہم ایک ایک کر کے ان چیزوں کو دیکھیں، دنیا جہان کی جتنی بھی مخلوقات کے اندر انسانوں کے ساتھ جو ایک انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اگر ان کو آپ ایک ایک کر کے گنیں اور ایک طرف اپنی والدہ کی جو شفقت ہے یا جو تعلق ہے، وہ تعلق جو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا ہوا ہے، اس کا کوئی چیز بھی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بالعموم ہمارا جو والدین کے ساتھ رویہ بدلتا ہے وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہوتا ہے، یا جب بچے ہو جاتے ہیں تو پھر ایک تبدیلی آتی ہے۔ اگر آپ غور کریں کہ ایک طرف ماں ہے، والدہ ہے، اور ایک طرف بیوی ہے، اگر انسان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے تو کیا اسے کوئی اور بیوی مل سکتی ہے یا نہیں مل سکتی؟ اس کی جگہ پر ریپلیسمنٹ ہے، آپ جانتے ہیں۔ اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ آدمی جو ہے نا، الا ماشاءاللہ، کہ ایک بندے کی بیوی اگر اس سے جدا ہو جاتی ہے یا فوت ہو جاتی ہے تو اس کی ریپلیسمنٹ اسے نہ ملے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر بھی مل جائے، لیکن اس کے مقابلے میں اگر کسی کی ماں چلی جائے تو کیا اس کی جگہ کوئی اور عورت لے سکتی ہے؟ کہ جس نے اسے 9 ماہ تک اپنے پاس اپنی کوکھ کے اندر پالا ہوا ہے، جو شفقت اور جو محبت اور جو پیار اسے تمہارے ساتھ ہے، وہ دنیا کی کسی خاتون کو نہیں ہو سکتا۔ اور اسی وجہ سے جب حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے بہترین کون شخص ہے کہ میں جس کے ساتھ حسن سلوک کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری والدہ ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ اس کے بعد، فرمایا تمہاری والدہ۔ جب تیسری دفعہ پوچھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری والدہ، اور جب چوتھی دفعہ پوچھا تو پھر ارشاد فرمایا تمہارا باپ، تمہارا والد۔ آپ اندازہ کر لیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماں کی کس قدر فضیلت بیان فرمائی، اور صرف یہ لفظی اعتبار سے ہی نہیں بلکہ خود اس کے اوپر پریکٹیکلی عمل کر کے بھی دکھایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ بچپن میں ہی فوت ہو گئی تھیں، تو آپ جب بڑے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی قبر انور پر گئے، اور وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، اور ساتھ وہاں پر صحابہ اکرام روایت کرتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ صحابہ اکرام بھی پریشان ہوئے اور پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کا بتایا کہ میری والدہ کی قبر ہے، اور اس وجہ سے میں جو ہے نا وہ، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے فراق میں اور جدائی کے اندر آنسو بہا رہے ہیں۔ اور پھر وہ والدہ جو رضائی والدہ ہے، یہ تو حقیقی والدہ ہے نا، تو رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ جارانہ کے مقام پر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملنے کے لیے آئیں۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ وہ بڑھیا ایک بوڑھی خاتون تھی، ڈائریکٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کیا اور اپنی چادر مبارک ان کے نیچے بچھائی اور ان کو اس کے اوپر بٹھا دیا۔ یہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رضائی والدہ، جسے یعنی دودھ پلایا ہوا تھا،
ان کی عظمت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، اور صرف زبان سے ہی نہیں کہ الجنت تحت اقدام الامہات، یہ تو فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، آپ نے عمل کر کے ہمارے لیے یہ اسوہ رکھا ہے کہ والدہ کی جو عظمت اور شان ہے اس جیسی کوئی اور نہ عورت مقام اور درجہ رکھ سکتی ہے، اور نہ ہی کسی آدمی کے حسن سلوک کی حقدار ہو سکتی ہے۔ ہر چیز کے حق اللہ رب العزت نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، اور وہ والدہ ہی ہے کہ جس کی خدمت کرنے کی بدولت حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے یہ درجہ اور مقام دیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے چوتھے خلیفہ راشد جن کا درجہ اور مقام ہے، کہ صحابہ کے بھی درجات ہیں، بدری صحابہ کا درجہ ان سے زیادہ ہے جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے، اور بیعت رضوان میں شریک ہونے والے صحابہ کا درجہ باقی صحابہ سے افضل ہے، اور جو عشرہ مبشرہ ہیں وہ بدری صحابہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں، اور بدری صحابہ کے علاوہ عشرہ مبشرہ کے اندر جو خلفائے راشدین ہیں ان کا مقام اور درجہ ان سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ تو خلفائے راشدین میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کرن کے اندر، یمن کے اندر اویس نامی ایک اویس بن عامر ہے، تمہیں اگر موقع ملے تو اس کے ساتھ جا کے ملنا اور اسے میرا سلام کرنا اور میرا یہ جبہ انہیں تحفے کے طور پر دینا۔ کیوں؟ وہ درجہ اور مقام انہیں کیوں ملا کہ وہ باوجود اس کے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر رہنے والے تھے، لیکن صرف اور صرف والدہ کی خدمت کی وجہ سے، کہ ان کی والدہ بوڑھی تھیں اور کمزور تھیں، بیمار رہتی تھیں، وہ اس وجہ سے اس خدمت کو چھوڑ کر کئی دفعہ کوشش بھی کی لیکن رستے سے واپس آ گئے کہ میری والدہ کے پاس ان کی خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو ان کو وہ درجہ اور مقام اللہ پاک نے دیا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے خلیفہ راشد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو کہا کہ آپ ان کے پاس جانا، حالانکہ ان کا درجہ دیکھیے اور ان کا درجہ دیکھیے کہ یہ صحابی بھی نہیں ہے، زمانہ پایا لیکن حالت ایمان میں زیارت نہیں کر سکے، لیکن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے پاس جانا، ان کو میرا سلام کہنا اور یہ جبہ بھی ان کو تحفے کے طور پر دینا، ساتھ ان سے کہنا کہ وہ دعا کریں میری امت کے لیے۔ یہ درجہ کس وجہ سے انہیں ملا؟ اپنی والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ملا، ان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے ملا کہ اتنے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ بھی ان کے پاس آتے تھے اور ان کے پاس آ کر امت کے لیے دعا کرتے ہیں۔ لیکن جو دوسری طرف والدہ کی نافرمانی کرتا ہے، صحابی رسول ہیں، علقمہ نام ہے، آخری وقت نزع کا وقت ہے، اور صحابی آ کے بتاتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا غلام جو ہے وہ نزع کے عالم میں ہے اور وہ اس کی جو نا جان نہیں نکل رہی، آپ نے فرمایا کہ اس کو کلمہ پڑھنے کی تلقین کرو۔ تو کہا کہ ہم کر رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود شفقت فرماتے ہوئے ان کے پاس چلے گئے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں فرمایا کہ کلمہ پڑھو، لیکن وہ کہتے ہیں کہ میری زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، بول رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، لیکن کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا اس کے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی ماں زندہ ہے۔ فرمایا بلاؤ، بلایا گیا، ساتھ پہلے یہ بھی پیغام بھیجا اگر وہ نہیں آ سکتی تو میں خود آ جاتا ہوں، لیکن انہوں نے کہا نہیں میں آ جاتی ہوں۔ چنانچہ بوڑھی والدہ تھی، آئیں تو آپ نے پوچھا کیا تم اپنے بیٹے کے ساتھ ناراض ہو؟ یہ کوئی قصہ کہانی نہیں میں بیان کر رہا، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ صحابی کا درجہ کتنا ہے، مقام ہے، ساری دنیا کے ولی، غوث، قطب، ابدال مل کر بھی اس کے درجے کو نہیں پا سکتے جس نے حالت ایمان میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہوئی ہے، لیکن زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے۔ اور کون انہیں جاری کروا رہے ہیں؟ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کلمہ پڑھو، لیکن والدہ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے، والدہ کو دکھ پہنچانے کی وجہ سے ان کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تم اس سے ناراض ہو؟ ان کی والدہ کو کہا کہ ہاں جی میں ناراض ہوں۔ کہا کہ
کیا اس کو معاف کر سکتی ہو؟ کہا کہ نہیں، اس نے مجھے اذیت دی ہے، تکلیف دی ہے. اور اذیت اور تکلیف کیا تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے مفہوم ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو علقمہ تھے بہت کہتے کہ بڑے تہجد گزار تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اللہ اللہ کرنے والے تھے، لیکن ماں کے ساتھ اچھے رویہ سے بات نہیں کرتے تھے. والدہ نے جو بتایا نا کہ مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، سارے کام کرتا ہے، لیکن جب میرے سے بات کرتا ہے تو بدتمیزی سے بات کرتا ہے. باقی ساری عبادتیں ایک طرف ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف بھی ہے، لیکن کیا ہے کہ والدہ ناراض ہے اور اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ معاف نہیں کرتی تو بلال کو حکم دیا لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ کے اندر ڈالیں گے. جب یہ سنا تو ماں پھر ماں ہے، ماں کی ممتا جو ہے، ہزاروں خواتین عورتیں ان کی شفقت اور محبت الگ ہو، لیکن ماں کی شفقت اور محبت کو نہیں پہنچ سکتی. پھر بھی والدین جو کہتے ہیں کہ ماپے کماپے نہیں ہوتے، پتر کپت ہو جاتے ہیں. جو پت ہے وہ کپت ہو سکتا ہے لیکن ماپے کماپے نہیں بنتے. وہ پھر بھی اپنی اولاد کے لیے محبت رکھتے ہیں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوتے ہیں. اور مجھے اس سے وہ واقعہ بھی یاد آ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ میرا جنت کے اندر ساتھی کون ہوگا، تو اللہ پاک کی طرف سے وحی آئی کہ تمہارا کسائی وہ تمہارا جنت کے اندر ساتھی ہوگا. اچھا، میں اس کو ملنا چاہتا ہوں. قصہ مختصر ملے تو پتہ چلا کہ وہ کام تو عام سے کر رہا ہے، گوشت بیچ رہا تھا، لیکن اپنے ماں باپ کا وہ ادب کرنے والا تھا اور اس بوڑھی ماں کو کھانا کھلاتا تھا آگے، اور پھر بعد میں اپنے بیوی بچوں کا خیال رکھتا تھا. تو وہ جب بڑبڑاتی تھی بڑھاپے میں خوش ہو کر وہ یہ دعا دیتی تھی کہ یا باری تعالیٰ اس کو موسیٰ کا جنت کے اندر ساتھی بنا دے. تو کہنے لگے میں کہاں اور موسیٰ کہاں. جب وہ ملے مکالمہ ہوا، بڑا لمبا وہ واقعہ ہے، تو کہا کہ میں کہاں اور موسیٰ کہاں، بوڑھی ہے اور وہ یہ دعا دے دیتی ہے، لیکن مجھے یہ اعزاز کہاں مل سکتا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ میں ہی موسیٰ ہوں، اللہ تعالیٰ نے تمہاری یہ دعا اس کے صدقے سے تمہیں میرا جنت کے اندر ساتھی بنا دیا ہوا ہے. آپ دیکھیں کہ والدہ کی خدمت کا کتنا بڑا درجہ اور مقام ہے. اور دوسری طرف نافرمانی کیا ہے کہ باقی ساری باتیں ساتھ ساتھ کر رہا ہے، لیکن والدہ کے ساتھ درستی سے سختی کے ساتھ بولنا بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی والدین کی رضامندی کے اندر ہے اور اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے. اور آپ نے فرمایا کہ یہ والدین ہی تمہارے لیے جنت بھی ہیں اور والدین ہی تمہارے لیے دوزخ بھی ہیں. یعنی ان کی خدمت کر کے تم جنت بھی حاصل کر سکتے ہو اور ان کی نافرمانی کر کے جہنم بھی اپنے لیے مقدر کر سکتے ہو. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو، ذلیل و خوار ہو. صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون نبی فرما رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہیں کہ ذلیل و خوار ہو، خاک آلود ہو اس کی ناک. صحابہ نے جب پوچھا کس کی، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی کہ جسے بڑھاپے میں والدین ملیں اور وہ ان کی خدمت کر کے انہیں خوش کر کے ان کو راضی کر کے وہ جنت نہ حاصل کر لے تو وہ ذلیل و خوار ہے، اس کو کچھ بھی حاصل نہیں ہے. والدین کا بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے. قصہ مختصر، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں جمع کرو، اس کو آگ میں جلایا جائے گا. لیکن والدہ نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ میں تو یہ برداشت نہیں کر سکتی. ماں کی مامتا تھی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے معاف کرتی ہوں. جو ہی یہ معاف کرنے کا کلمہ نکلا تو اللہ رب العزت نے اس کی زبان کے اوپر، صحابی علقمہ کی زبان کے اوپر کلمہ بھی جاری کر دیا اور ان کی روح پرواز کر گئی. یہ آپ اندازہ کر لیں کہ والدین کی نافرمانی کس قدر سختی کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے. اور دوسری طرف والد کا جو درجہ اور مقام ہے، جو چوتھے درجے کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا کہ 3 دفعہ والدہ کے لیے حسن سلوک کا حقدار ٹھہرایا گیا، چونکہ اس کی اور تربیت کے اندر زیادہ اس کا کردار ہوتا ہے.
کہ وہ زیادہ وقت اپنے بچوں کو دیتی ہے اور اس کے لیے زیادہ قربانیاں دیتی ہے اور اس کے لیے اس کو تربیت کا موقع بھی زیادہ ملتا ہے، لہذا اس کا درجہ اور مقام بھی اللہ پاک نے زیادہ رکھا۔ اور والد چونکہ وہ بھی بہت زیادہ کردار ادا کرتا ہے، محنت اور مشقت کرتا ہے، اور تربیت کے لیے، تعلیم کے لیے، ان کی پرورش کے لیے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا، چوتھی دفعہ جب پوچھا تو فرمایا تمہارا باپ تمہارے حسن سلوک کا حقدار ہے۔ ایسا ہی واقعہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اور زمانے میں صحابی رسول کا ملتا ہے کہ وہ آ کے شکایت کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد جو ہیں وہ میرا مال جو ہے وہ اس کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں، وہ لے لیتے ہیں، تو میں ان سے بڑا تنگ ہوں، محنت میں کرتا ہوں، جمع کرتا ہوں، اور مجھے اپنی ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی، تو میرا والد میرے سے مال جو ہے نا وہ لے لیتا ہے، چیزیں لے لیتا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلایا جائے۔ جب بلانے کے لیے بھیج دیا گیا، ادھر سے اللہ رب العزت کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے سے بتا دیا گیا کہ آپ وہ جو بوڑھا آنے والا ہے نا، اس کے ذہن کے اندر کچھ ایسی باتیں ہیں جو اشعار کی صورت میں اس نے تیار کی ہیں اپنے اسی بیٹے کے حوالے سے، فیصلہ فرمانے سے پہلے آپ ذرا اس کی بات سن لیجئے گا، اس سے وہ اشعار سن لیجئے گا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس چیز کا علم ہوا، اور جب وہ بوڑھا باپ آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے مجھے وہ اشعار سناؤ کہ جو تم نے اپنے ذہن میں سوچے ہیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ سن کر وہ صحابی دلی طور پر خوش بھی ہوئے کہ ہم یقیناً اللہ ہی کے نبی کے پاس موجود ہیں، کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں نے تو وہ اشعار ابھی کسی کو سنائے بھی نہیں ہیں، کسی سے ان کا تذکرہ بھی نہیں کیا، آپ یقیناً اللہ کے سچے نبی ہیں کہ آپ کو میرے اس ذہن کے اندر موجود اشعار کا بھی پتہ چل گیا ہے۔ قصہ مختصر پھر انہوں نے وہ اشعار سنائے کہ جس کا مفہوم یہ تھا کہ ہمارے پاس جب یہ بچہ پیدا ہوا تھا اور ہمیں بڑی خوشی ہوئی تھی، ہم نے خوشیاں منائی تھیں، محنت مشقت کر کے پھر اس کی پرورش کی تھی، اس کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا تھا، اور جب یہ جوان ہو گیا اور جب یہ بڑا ہو گیا، کمائی کرنے لگا، میں کمزور ہو گیا، میں کمائی سے پیچھے ہٹ گیا، اب میری ضروریات کا ہمیں تھا کہ اب یہ جوان ہو گیا ہے، ہم اس کی جو محنت ہے اس کے نتیجے میں اپنی پرورش کریں گے، لیکن جو ہے یہ ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے اور ہمیں تنگ کرتا ہے، کہتا ہے کہ جی یہ تو میرا مال ہے، لہٰذا میں نے بس یہ اشعار جو ہے نا وہ تیار کیے تھے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ اشعار سن کر آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو شکایت لے کر آنے والا تھا فرمایا انت و مالک لابیک، تم اور تمہارا یہ سارا مال تمہارے باپ کا ہی ہے۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے۔ اسے اندازہ کر لیں، صرف مال و دولت یہ سب کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہت بڑی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ احساس ہونا۔ میں نے ایک جگہ واقعہ پڑھا، اب یہ جدید دور اور موجودہ حالات کے مطابق، کہ ایک جگہ کے اوپر اشتہار کسی ایسے بندے نے کہ جو پراپرٹی ڈیلنگ کا کام کرتا تھا، اس نے کسی اخبار کے اندر اشتہار دیکھا کہ جی مکان برائے فروخت۔ اس نے وہ نمبر لیا اور اس مکان کے اوپر پہنچ گیا، جا کے دیکھا تو ایک بوڑھا شخص جو ہے وہ گھر سے نکلا، اس نے بلایا، بڑے اچھے طریقے سے استقبال کیا، بٹھایا اور چند باتیں کی، تو اتنی دیر میں ایک بوڑھی خاتون جو ہے وہ چائے والی ٹرے لے کر وہاں پر آ گئی، اور اس نے چائے پیش کی، ہم نے چائے پی، انہوں نے کہا پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے کہا پہلے چائے پئیں، اس کے بعد پھر باقی باتیں کرتے ہیں۔ پھر کیا ہوا، جب چائے وغیرہ پی لی تو اس کے بعد اس نے جو پراپرٹی ڈیلر تھا اس نے پوچھا کہ جی ہاں جی آپ نے اشتہار دیا تھا، ہم نے یہ مکان میں نے خریدنا ہے، تو کتنی اس کی قیمت ہے؟ تو جو اس کی ایکچوئل قیمت تھی مثال کے طور پر 40 لاکھ تھی، تو اس نے 80 لاکھ بتائے کہ جی اس کی قیمت 80 لاکھ ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو بہت زیادہ ہے، بہرحال انہوں نے کہا چلو آپ کو نہیں، تو ٹھیک ہے، چلے گئے، واپس چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ اگلے سال پھر اسی طرح کا اشتہار میں نے دیکھا، تو میں نے پھر وہ تقریباً وہی نمبر تھا، میں نے رابطہ کیا، میں چلا گیا، پھر وہی سین ہوا جو پہلے ایک سال ہوا تھا۔ تو انہوں نے قیمت جو ہے نا اس وقت اگر 80 تھی تو اس سے کہیں زیادہ مانگی،
بہرحال پھر مجھ سے میں چلا گیا، لیکن جو ہے نا اگلے سال ایسا اشتہار پھر نظر آیا، میں پھر گیا تو ایسی ہی کہانی ہوئی. میں نے پھر جب دوسری تیسری دفعہ ہوا تو میں نے ان سے پوچھ ہی لیا کہ یہ ماجرا کیا ہے، آپ اتنی زیادہ قیمت، اور میرا تیسری دفعہ یہ واقعہ ہے، ہر سال آپ یہ مکان برائے فروخت لگا دیتے ہیں اور بیچتے ہیں، نہیں قیمت اتنی آسمانوں کے اوپر چڑھا دیتے ہیں، اصل قصہ کیا ہے؟ تو اس نے پھر قصہ سنایا، اس نے بوڑھے آدمی نے، کہ اصل بات یہ ہے کہ ہمیں نہ تو مکان بیچنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی حاجت ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہمارے 4 بچے ہیں اور کوئی بھی ہمارے پاس نہیں رہتا، ہمیں پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، صرف تنہائی کا شکار رہتے ہیں. ہم نے یہ ایک ذریعہ بنایا ہے کہ چلو کوئی نہ کوئی آئے گا، ہمارے ساتھ بات چیت کرے گا اور تھوڑا سا ٹائم گزر جائے گا، اور پھر ہم نے نہ بیچنا ہے نہ بیچنے کا ارادہ ہے. صرف اور صرف اس مقصد کے لیے ہم یہ اشتہار دے رہے ہیں کہ کوئی نہ کوئی ہمارے پاس آئے، کوئی بات چیت کرے، کوئی گفتگو کرے، ہماری یہ بوریت اور تنہائی جو ہے یہ ختم ہو جائے. آپ اندازہ کریں، یعنی پیسے کی بھی کوئی کمی نہیں ہے، اولاد بھی موجود ہے، لیکن وہ اولاد ہے کہ جو ان کے پاس آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، کوئی ٹائم ہی نہیں دینے کے لیے تیار، ان کی گفتگو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو ان کے دل کے اندر جو باتیں ہیں، جو شیئر کرنا چاہتے ہیں، جو محبت ہے وہ ہے ہی نہیں ہے، ان کو ان کی کمی کا احساس ہو رہا ہے. اس دولت کا، اس مال کا کیا کرنا ہے کہ جب آدمی انر سیلف اس کا جو ہے نا وہ سیٹسفائی نہیں ہے، وہ جو تعلق ہے اولاد کے ساتھ، محبت ہے، پیار ہے، جب وہ نہیں ملتا تو پھر کچھ بھی نہیں، زندگی کچھ نہیں ہے. خدا کی قسم یہ دنیا کچھ نہیں ہے، ختم ہو جانی ہے، آخرت ہے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں کہ جو بندہ اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعلیمات ہیں کہ وہ دنیا کے اندر بھی عزت اور سب کچھ حاصل کر لیتا ہے، شان اور عظمت حاصل کر لیتا ہے. حضرت ویسے کرنی کی مثال آپ کے سامنے ہے، اور بھی بہت ساری مثالیں ہوں گی آپ کی اپنے پاس موجود ہوں گی. ارد گرد دیکھیں کہ جو اپنے والدین کے فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا نوازا ہوا ہے، اور جو والدین کے فرما بردار نہیں، وہ دنیا کے اندر بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کو انجام دکھا دیتا ہے. نہیں تو بہت سارے ایسے واقعات ہیں کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی ہو، آخرت کے اندر بھی کامیابی ہو، اپنے والدین کی فرما برداری کر لیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر بھی عزت ملے، آخرت کے اندر بھی عزت ملے، اپنے والدین کی فرما برداری کریں، ان کو عزت دیں. اگر یہ چاہتے ہیں کہ آخرت کے اندر اللہ رب العزت تمہارا درجہ اور رتبہ بلند کر دے، اور تمہیں اللہ رب العزت، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے، ان کی فرما برداری کے اندر ہے اور ان کی نافرمانی کے اندر نہیں ہے. لا تقل لہما اف کا جو لفظ ہے اس کے اوپر غور کریں. تفسیر کبیر کے اندر امام فخر الدین رازی نے اف کا جو مفہوم ہے وہ ذکر کیا ہے کہ یہ کپڑوں کے اوپر جب کوئی ڈسٹ وغیرہ پڑ جاتی ہے نا تو پھونک مار کے جب اڑاتا ہے بندہ تو ایک آواز پیدا ہوتی ہے، اس آواز کو اف کہا جاتا ہے. یعنی والدین کو اتنی بھی تکلیف نہ ہو کہ جتنی آدمی ڈسٹ کو اڑانے کے لیے پھونک مارتا ہے اور وہ ایک حرکت پیدا ہوتی ہے. یعنی ایسا کوئی ایکشن، ہمارا کوئی کام، ہماری کوئی حرکت ایسی نہ ہو کہ جس کے ساتھ ان کی ناراضگی ہو جائے اور ہمارا سب کچھ بیڑا تباہ ہو جائے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی تمہاری جنت ہے اور یہی تمہاری جنت بھی ہے، دونوں چیزیں یہی ہیں. لہٰذا اپنے والدین کا ادب و احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک سے رہا جائے. اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو والد ہے یہ تمہاری جنت کا درمیانی دروازہ ہے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس سے ہمیں درس اور عبرت حاصل کرنی چاہیے، نصیحت حاصل کرنی چاہیے. یہ دنیا عارضی ہے، چند روزہ ہے. آپ اس حقیقت کو بخوبی جانتے ہیں. میرا خیال نہیں کہ کوئی بھی بندہ ہو کہ اسے جو اسلام کو سمجھتا ہے، جانتا ہے، مانتا ہے، بلکہ یہ چیز تو اس حقیقت کو تو غیر مسلم بھی جو ہے نا وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ان کے آباء و اجداد بڑے جتنے بھی تھے وہ کوئی بھی ان میں باقی نہیں رہا
باری باری سارے جا رہے ہیں. یہ الگ تصور ہے کہ ان کا آخرت کے حوالے سے تصور نہ ہو، لیکن موت سے انکار نہیں ہے کسی کو بھی. موت کو سب مانتے ہیں. اور یہ والدین کے حوالے سے تو ان کے اندر بھی احساس ہے کہ وہ بھی اپنے، بلکہ جانوروں تک کے اندر احساس ہوتا ہے کہ ان کی جو بچے ہوتے ہیں، بچوں کا ماں باپ کے ساتھ کتنا ایک محبت والا تعلق ہوتا ہے، جو نیچرل چیز اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہوئی ہے. لیکن بات قصہ مختصر یہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق والدین کو جو ان کا حق بنتا ہے وہ دیا جائے. لیکن نافرمانی صرف ایک صورت کے اندر ہوتی ہے کہ اگر وہ کوئی خلاف شرع حکم دیتے ہیں، کسی ایسے کام کا حکم دیتے ہیں کہ جس سے شریعت منع کرتی ہے. مثال کے طور پر آدمی جو ہے نا نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور والدین کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، تو پھر اس صورت میں ان کی بات نہ مانی جائے. اگر روزہ رکھتا ہے بندہ اور وہ کہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھو، اگر بندہ زکوٰۃ دیتا ہے اور وہ منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، اس صورت میں نافرمانی کی جا سکتی ہے. لیکن اس کا بھی طریقہ کیا ہے کہ حسن اخلاق کے ساتھ، لا تقل لہما اف ولا تنہرہما، کہ ان کو جھڑکنا تو دور کی بات ہے، ان کو اف تک کا کلمہ، اور اف کلمے کی میں نے جیسے وضاحت کی ہے کہ اس سے مراد ہے کہ تمہارے کوئی بھی ایکشن کے ساتھ، اشارے کے ساتھ بھی ان کو تکلیف نہ پہنچے. اس حد تک کہ حضرت، مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی والدہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے. تو ایک دن والدہ نے کہا کہ آپ میرے ساتھ بیٹا کھانا کیوں نہیں کھاتے، اب میرے ساتھ بیٹھ کے کھایا کرو. جب بڑے ہوئے اس وقت کی بات ہے. تو انہوں نے کہا کہ امی حضور، میں کسی اور وجہ سے آپ کے پاس بیٹھ کر کھانا اس وجہ سے نہیں کھاتا کہ مجھے معاذ اللہ کوئی آپ سے کوئی نفرت ہے یا کوئی ایسی بات ہے. صرف میرے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب مل کر اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھائیں گے تو میں یہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا کہ کسی چیز کے اوپر آپ کی نظر ہو اور آپ اسے کھانا چاہتی ہوں، آپ کے دل میں یہ خواہش ہو یا آپ کا ارادہ ہو کسی چیز کو کھانے کا، اور اس کی طرف میرا ہاتھ اٹھ جائے اور میں اسے اٹھا لوں. میں اتنی بھی اس ڈر اور خوف سے میں آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھاتا کہ کہیں مجھے اتنی بھی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. یہ سیدہ شباب اہل جنہ ایسے ہی اعزازات نہیں ملتے. اللہ رب العزت نے جو احکامات دیے ہیں، جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیمات دی ہیں، اس کے نتیجے میں ہمیں یہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بھی رہنا چاہیے. جن کے والدین زندہ ہیں وہ ان سے اگر کوئی ناراضگی بھی ہے تو اس کو راضی کر لیں. اور راضی کرنے کے لیے والدین کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، بہت آسانی کے ساتھ وہ راضی ہو جاتے ہیں. اگر جن کے والدین زندہ نہیں ہیں تو ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر ان کی قبر کے اوپر جا کر بندہ ان کے لیے دعائے خیر کرتا ہے، مغفرت کی دعا کرتا ہے، تو اللہ رب العزت کی رحمت سے یہ امید ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو نافرمانوں کی صف سے نکال دیا جاتا ہے. والدین کے جہاں زندہ رہتے ہوئے کچھ حقوق ہیں تو رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی، اپنی بھی مغفرت کی دعا اور والدیہ والدین کی مغفرت کی بھی دعا بندہ کرتا رہے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت کی رحمت سے ہمیں امید ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا. اور والدین کا ادب و احترام، اور اس حوالے سے یاد رکھیں کہ والدین کو بھی اس عظمت کا جو یہ درجہ اور مقام ہے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ان کے اوپر جو اتنی بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، اس ذمہ داری کے پیش نظر یہ اللہ رب العزت نے ان کا درجہ اور مقام اتنا بڑا کیا ہوا ہے. لہٰذا آج اگر وہ اولاد کی صحیح تربیت کریں گے تو یقیناً وہ اولاد ہی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی. اللہ پاک سے دعا ہے وہ خالق و مالک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.